کیا ہوتا ہے؟ یہ نقل و کلام قوم الی قوم، ایک کچھ لوگوں کی باتیں دوسری قوموں کو بتانا تاکہ ان کے درمیان فساد پیدا ہو، ان کی باتیں ان کو، خاندان کی باتیں، قوم جو ہے نا جاٹ قوم ہے، ان کی باتیں ان کو، ان کی باتیں ان کو، یہ سارا کچھ بیان کرنا یہ نمیمہ ہے۔ اور اس کی مذمت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، من کان متصف بہذا الخصلہ، جو جس میں یہ خصلت پائی جائے، ونہا عن الاستماع لکلامہ، اور منع کرے ایسے کلام سے اس کو، تو اس سے اس کو روک دینا چاہیے۔ فرمایا کہ ولا تطع کل حلاف مہین، اور اس کی نہ پیروی کرنا جو ذلیل ہے اور قسمیں بہت زیادہ اٹھاتا ہے، جو بہت زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ فرمایا کہ اب ابن عباس سے ہے، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرین، دو قبروں کے پاس سے آپ گزرے، انہما لیعذبان، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، وما یعذبان فی کبیر، ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں عذاب ہو رہا تھا، بلا انہ کبیر، لیکن یہ جو ہے نا یہ بڑی ہی بات تھی، بڑی ہی بات تھی۔ اما احدہما کان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک آدمی جو ہے نا یہ لوگوں میں فساد پھیلانے کے لیے باتیں ادھر کی ادھر کرتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، اور دوسرا جو ہے اپنے پیشاب کرتے وقت پردے میں نہیں بیٹھ کے پیشاب نہیں کرتا، سرے عام پیشاب کرتا تھا اور چیٹیں اپنے پردے دھوپ کی دیکھی۔ تو یہ جو ہے نا ان کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے قبر میں، اللہ تعالیٰ نے ایک تو زبان کی وجہ سے، ایک تو شرمگاہ۔ یہ زبان کی ہلاکتیں ہیں، یہ بہت بڑی، یہ زبان کی ہلاکت ہے۔ ایسے ہی پانچویں ہلاکت ہے کذب، جھوٹ، جھوٹ بھی زبان سے بولتا ہے نا بندہ، اس لیے والکذب ما ہوا ما خالف الواقع، جھوٹ وہ ہوتا ہے جو حقیقت کے خلاف ہے، جو اصل چیز ہے اس کے مخالف بات کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، سوائے اس کے نہیں وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی آیات جو ہے نا اس پر ایمان نہیں لاتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اور یہی تو اصل میں جھوٹے، یہی تو اصل میں جھوٹے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی جو ہے نا نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور جو نیکی ہے یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما یزال الرجل یصدق، لگا رہتا ہے آدمی سچ بولنے میں، وہ یتحری الصدق، اور سچ کی ترغیب دیتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں جو ہے نا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ جو ہے نا یہ کبیرہ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے کبیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو کبیرہ گناہ ہیں یہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی لگا رہتا ہے جھوٹ بولنے میں اور جھوٹ کی ترغیب دیتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ زبان کا ہی فتنہ ہے جس کی وجہ سے بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور چھٹی چیز ہے افشاء السر، جو کسی کا بھید ہے نا، کسی کی چھپی ہوئی بات جو ہے اس کو افشاء کر دینا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دینا، کھول دینا۔ افشاء السر، سر میں نا چھپی ہوئی بات ہے، بھید ہے کسی کا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دینا۔ تو یہ بھی جو ہے یہ زبان ہی کرتی ہے نا باتیں آگے آگے آگے، جو کسی کے چھپے ہوئے چیزوں کو وہ آگے بیان کر دیتے ہیں۔ ہاں، تو اس لیے جو سلف صالحین تھے وہ احتیاط کرتے تھے، جو چھپی باتیں ان کی حفاظت کرتے اور لوگوں کو نہیں بتاتے تھے اور اس کو پھیلاتے بھی نہیں تھے۔ اور اسی طرح سے ہے کہ قالت اسر النبی الی فاطمہ بشیء، اللہ کے نبی نے فاطمہ کو کوئی چپکے سے بات کہی، اور بکت بکار شدیداً، وہ رونے لگی بہت سخت،
فسارہ حسانیہ، اللہ کے نبی نے اس کو دوسری بات بیان کی، فضحکت، وہ رونے، وہ ہنس پڑے۔ کیا تھی باتیں وہ بولا؟ پہلی بات یہ تھی کہ میں اللہ کے پاس جلدی چلا جاؤں اپنی وفات کی خبر، اور وہ رونے لگی بیٹی۔ اور دوسری کہا کہ میرے بعد تو بھی جلدی میرے ساتھ آ ملے گی، میرے بعد تیری بھی موت واقع ہونی چاہیے، جتنے مہینے کو گزرے گی جلدی تو میرے پاس آ جائے۔ پھر وہ حاصل ہے۔ تو یہ کیوں بیان کیا کہ چھپی ہوئی بات، یہ یعنی کسی سے سری بات کر سکتا ہے بندہ، دوسرا نہ دیکھے وہ کی کہہ رہے ہیں بعد میں جا کے ٹھیک ہے یہ بھی، اور دوسرا اپنا کاروبار، لین دین، معاملات بھی جو ہے نا لوگوں میں زیادہ پھیلانے نہیں چاہیے، چپکے سے اپنا کام کرے۔ علیکم بالکتمان، بالکتمان، جو اپنے کام کاج ہیں اس کو چھپا کر رکھو، لوگوں میں زیادہ نہ بیان کیا کرو کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر دیں گے پورا، بالکل نہیں۔ جب وہ خود بخود عمل ہو جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے تو کوئی بات نہیں۔ حق بنتا نہیں ہے اور لڑائی کرتا ہے، وہ لڑائی کے الفاظ بھی زبان سے نکلتے ہیں، اس کا حق نہیں ہے، پھر وہ جنگ اور لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، لوگوں سے لڑائی کرو، لوگوں سے بات چیت کرو، لیکن احسن طریقے سے، برے طریقے سے نہیں بات چیت کرو، آپ پہ سے باہر نہیں ہو جانا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے تم جھگڑا نہ کرو، بات چیت نہ کرو، مگر اچھے طریقے سے بات جو ہے نا وہ کیا کرو۔ سورۃ مجادلہ کا ہاں جی ہاں سمع اللہ تجادل، تشتقی ہاں وہ وہ لمبی باتیں ہیں، چل میں اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں جو ہمیں ذہن میں بیٹھتی جائیں باتیں۔ اور اس کے بعد جو ہے 10واں نمبر ہے اللہ، لعن تان کرنا کسی، یہ جو کہتے ہیں نا دفع ہو جائے، تیرے اتنے لعنت ہے، یہ الفاظ جو ہے لعن جو ہے نا بمعنی سب ہے، گالی کے معنی میں ہوتا ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ الطرد والعباد من رحمت اللہ، کسی کو کہنا کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، دور ہو گیا ہے۔ ہاں الطرد دور ہو جانا یہ ہے، تو یہ جو ہے نا یہ بات دوری اختیار کر دینا، طرد کا معنی تو اس کو دفع کر دینا، یہ اللہ کی رحمت سے بندہ کہے کسی کو تیرے اتنے لعنت ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ بھی ہے اور زبان کی یہ آفت ہے بہت بڑی۔ وَلَعَنَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَبَائِرِ الذُّنُوبِ، مومن کو لعن طعن کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے فرمایا مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر لعنت کی اس نے سمجھ لے کہ اس کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا اس کو۔ تو یہ بھی باتیں اس کی بھی لمبی ہیں اور بڑی زبردست ہیں باتیں، لیکن یہ سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ 10واں نمبر ہے، اور اس کے بعد ہے 11واں نمبر شکوہ کرنا کسی کا۔ جب بہت زیادہ بندہ شکوہ لوگوں کا کرنے لگ جائے، تو نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور بات پر سجدہ جو ہے اس کا شکوہ کرنا کہ تو نے مجھے بڑی امید تھی تیرے ساتھ، تو نے مجھے بڑا دھوکہ دیا، میرے ساتھ یہ کیا، شکوے اور گلے بہت زیادہ کرنا۔ عورتیں جو شکوہ کرتی ہیں اس کے متعلق ہاں وہی وہ ہے، یہ سارا بیان تو زیادہ عورتوں کے شکوے کا ہی ذکر ہو رہا ہے نا، للنساء، لیکن یہ مردوں میں بھی بیماری ہے ساری، شکوہ کرنے کی، شکوہ کرنا، بہت زیادہ شکوہ کرنا، اور اس سے شکوہ کرنے سے دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے۔ اور لیکن اذا لم یکن شیء من ذلک فتجوز الشکوہ، اور اگر ویسے ہی آدمی جو ہے نا کوئی حقیقت میں کوئی بات نہ ہو، ویسے پیار محبت سے ایک دوسرے کا یار تو مل نہیں آیا، نہیں مینوں آیا، ایسا شکوہ کر سکتا ہے، اتنی دیر ہو گئی بات چیت ہی نہیں کی تو نے، اس قسم کا شکوہ جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے۔ فثبت فی صحیح البخاری عن عائشہ انہا قالت وَرَأْسَهُ، ہائے میرا سر، فقال النبی، میرا سر گیا، ہائے میرا آنکھاں گئیاں، اوے میرا دل گیا،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بل انا وراسہ ہو، بلکہ میں اور میرا سر، یہ نہیں کہنا میرا سر گیا، یعنی مجھے تکلیف ہے، یہ کر سکتا ہے۔ تو زبان سے ایسا شکوہ نہ لوگوں کا کرنا چاہیے، نہ نبی کا کرنا چاہیے، نہ حکمرانوں کا کرنا چاہیے، نہ والدین کا کرنا چاہیے، نہ ہی جو ہے نا بیوی کا کرنا چاہیے، کسی کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زبان کی آفت ہے جو شکوے بہت زیادہ کرتے ہیں، اور شکوہ کر کے پھر ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، شکوے ہوتے ہیں تو ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اس کے بعد ہے الکیل والقال، باتیں، بہت زیادہ باتیں کرنا۔ تو صحیح ہے، میں مغیرہ بن شعبہ سے حدیث مروی ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تم پر والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، ووعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، ومن اموہات، اور لوگوں خود نہ دینا اور لوگوں کو کہنا کہ مجھے دیا کرو، خود نہ خرچ کرنا اور یہ خواہش رکھنا کہ لوگ میرے اوپر خرچ کریں، یہ جو ہے نا یہ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور ناپسند کیا بہت زیادہ بات چیت کرنے سے، بہت زیادہ گپے مارنا، باتیں کرنا، ادھر ادھر کی جو ہے نا چیزیں، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، زیادہ سوالات کرنا، سوالات یہ اس کا پھر کیا مطلب ہے، پھر آگے کیا مطلب ہے، جو مسئلہ جو جس کے متعلق اتنا مسئلہ سمجھ لینا وہ کافی ہوتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل گائے کیسی ہونی چاہیے، عمر کتنی ہو، علم جتی ہو یا نہ ہو، ایسے سوال و جواب بہت زیادہ کرنا۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو بلا وجہ خرچ کرتے رہنا، بلا وجہ ضائع کرنا مال۔ یہ جو بیکری کے آئٹم ہیں اور یہ برگر اور فلاں جس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف پیٹ بھرتا ہے بندے کا، یا زبان کو تھوڑا سا ذائقہ آ جاتا ہے، صحت کے لیے کسی کام کی چیزیں نہیں ہیں یہ ساری جو ہے۔ سبزیاں انسان کھائے، گوشت کھائے، دودھ پیے، اور خالص گندم جو ہے وہ اس میں سے چوکر وغیرہ نہ نکالے، اس کے بغیر وہ اس کو کر کے کھائے، یہ ساری چیزیں۔ تو مال کو ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہوٹلیں کرنا، ہوٹلنگ پر جا کر 5-5 ہزار روپے کا کھانا جو ہے نا وہ جا کے 1-2 دوست ملا کے کھانا، اور ہوٹلوں کے کھانے کا بھی کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس لیے ایسی قیل و قال سے بھی، بہت زیادہ بات چیت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی زبان کے فتنوں میں سے فتنہ ہے۔ آدمی کا روزے دار آدمی کا اپنی زبان کی غلطیوں کی وجہ سے نقصان کرتا ہے، ہاں کچھ اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ زبان کی آفتوں میں سے یہ بھی ایک آفت ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جو ہے نا جھوٹی بات اور من گھڑت بات جو ہے نا کہنا نہیں چھوڑا اور اس پر عمل نہیں چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس نے کھانا پینا کیوں چھوڑ رکھا۔ تو یہ صرف معدے کا روزہ نہیں ہوتا، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنا جو بہترین عمل ہے جس کی وجہ سے فرمایا کہ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو جو آدمی یہ چیزیں نہیں چھوڑتا اس کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور جو روزے رکھتا ہے، قیام کرتا رہا کو تراویح، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیتا ہے، موقع دونوں کو ملتا ہے، فائدہ اٹھا دیتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے 14 نمبر ہے الغنا، گانا بجا۔ یہ گانے جو ہے نا زبان سے غزلیں وغیرہ پڑھتے ہیں نا لوگ، اس طرح سے یہ جو شرکیہ شعر و شاعری ہے، شعر و شاعری جو قرآن حدیث کے مطابق ہو اس کا تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن شرکیہ یہ کام جو ہے نا وہ حرام ہے۔ والمانا بھی الغنا المحرم، ایسا گانا بجانا جو حرام ہے۔ قرآن کو پڑھنا جو ہے نا اچھی آواز کے ساتھ، تغنی کے ساتھ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو گانا بجانا ہے اس کو اس تغنی کے ساتھ پڑھنا یہ حرام ہے۔ تو الذی یصف الخدود والقدود
وَيَثِيرُ الرَّغْبَةَ الْجِنسِيَّةَ، اور جس میں جو ہے یہ جنسی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور حرام چیزوں کو بیچنا، حرام چیزوں کو بیچنا بڑے اچھی آواز کے ساتھ، مثلا شراب کو بیچنا کہ یہ جی فلاں کی بڑی اعلیٰ قسم کی شراب ہے، یہ خرید لیں، ایسے حرام چیزوں کا بیچنا اور آوازیں لگا لگا کے سودے بیچنا، یہ بھی اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اچھا جی، 15 نمبر ہے النیاحہ علی المیت، جو فوت ہو گیا ہے اس میت پر بین کرنا، نوحہ کرنا، اپنے گالوں کو نوچ ڈالنا، اسی طرح سے سینے کو جو ہے نا کپڑے کو چاک کر دینا، عورتیں جو سر پر کپڑے وغیرہ باندھ لیتی ہیں اور غم کا اظہار کرتی ہیں، ہوتا سارا تماشا ہی ہے اور دکھاوا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ بھی اللہ کے نبی نے منع کیا، یہ بھی زبان کی جو آفات ہیں، مصیبت ہیں، اس میں سے ہے۔ مثلا لیس منا من لطم الخدود، وہ ہم میں سے نہیں جس نے اپنے گالوں پر تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اور اپنے سینے، اپنے جو ہے نا سینہ اس کو پھاڑ دیا، اس کو ٹک کر دیا، پھاڑ دیا یعنی وہ جو کپڑے پہنے ہیں اس کو پھاڑ ڈالا، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور جاہلیت کی باتیں کرنے لگا، شعر پڑھتے ہیں لوگ اور اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں میت کی، تو اس کو بھی جو ہے نا یہ بھی زبان کے جو آفات ہیں اس میں سے آفات ہیں۔ اللسان کا دیز، زبان جو ہے کبھی زنا بھی کرتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ جیسے بخاری مسلم میں ہے، ابن عباس سے ذکر، ما رأیت الشیء، میں نے نہیں دیکھا کسی چیز کو اشبہ باللمم، اس جو مشابہ ہے، لمم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لمم کا معنی ہوتا ہے جو ہاں نہیں لمم کا معنی یہ نہیں ہوتا، بلکہ ہاں الا اللمم، یعنی زیادہ میں اس کا بعد میں پھر دیکھ لیں گے لمم کا کیا معنی ہے، آگے بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کا حصہ لکھ دیا ہے زنا کا، ادرک ذالک لا محالہ، وہ اس کو ہر صورت پا ہی لیتا ہے اس زنا کو، کیا؟ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، وزنا اللسان منطق، اور زبان کا زنا ہے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، دوسری غیر محرم عورتوں سے باتیں کرنا، اور والنفس تمنا، جو انسان کا نفس ہے وہ خواہش رکھتا ہے، وتشتہی، اور اس کی تمنا رکھتا ہے، والفرج، دل کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ عورت مجھے مل جائے تو میں نے اس کے ساتھ زنا کرنا، والفرج یصدق ذالک کلہ ویکذبہ، اور جو انسان کی شرمگاہ ہے اس سارے کے سارے کی یا تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے، یا اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے زنا کا یا پورا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے آنکھوں کو بھی غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنے سے بچانا چاہیے، اس لیے کس طرح قرآن مجید میں یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں جھکا کر رکھتے ہیں مومن جو ہے، یغضضن من ابصارہن، عورتیں اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھتی ہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ہاں اپنے جو شرمگاہ فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی وہ بدکاری نہیں کرتی، برائی نہیں کرتی، لیکن یہاں تو پوری دنیا میں عورتیں جو ہے نا پیسے لے کر زنا کرواتی ہیں، پیسے لیتی ہیں اور زنا کرواتی ہیں، ساری دنیا میں یہ پایا جاتا ہے، روس سے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے دبئی ابو ظبی آتی ہیں ہوٹلوں میں، وہاں کچھ راتیں گزارتی ہیں، پیسے لے کے زنا کرواتی ہیں، پیسے لے کے چلی جاتی ہیں، جن کو بندہ نہیں مل سکتا اور ان کا زنا کر لیتے ہیں۔ ہاں، اور یہ جو ہے نا ادھر یہ جو ادھر لاہور ہے، بلکہ ہر شہر میں ہوتا تھا، چکلے بنے ہوئے تھے، چکلے، اور چکلے میں لوگ 4 آنے دے کر بھی زنا کر کے آ جاتے تھے۔ یہ پرانے دور کی بات ہے، ہاں یہ مجھے پتہ ہے جب یہ ہوتا تھا، کانپور میں چکلا ہوتا تھا، مجھے بتاتے تھے کہ جو ہے نا فلاں آدمی گیا تھا وہاں 4 آنے دے کر زنا کر کے آیا۔ تو یہ سارا جو ہے نا یہ بھی آفت ہے زبان کی، کہ زبان بھی زنا کرتی ہے۔